دوستو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، مسلمان خود سوچ رہے ہیں آخرکار ہم ایسے وقت میں کریں تو کیا کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے میرے دوست؟ مفتی حماد صاحب کا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، اس ویڈیو کو پورا سن کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ حضرات کو نصیحت حاصل ہوگی۔ ویڈیو پورا سنیے، ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہ کریں۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں، سنیے ویڈیو۔ جو حالات آج امت مسلمہ کے ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ صرف ہم نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ ہمیں جن مشکل مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ہم میں سے سبھی کو معلوم ہے، اور یقیناً ہر بندہ یہی سوال کرتا ہوگا کبھی خود سے بھی کہ ان مشکلوں سے کب نکلا جائے گا، وہ کون سا دن آئے گا جو ہم ان مشکلوں سے چھٹکارا پائیں گے، جو ہمارے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار ہوں گی۔ تو یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہر ایک کے لیے سبق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کائنات ہماری ہو جائے گی، صرف اتنا کرنا ہے ہمیں حضور سے وفا کرنی ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ ہمیں حضور سے بولیں، ہمیں حضور سے وفا کرنی ہے۔ کوئی یہ امید لے کے نہ بیٹھے مولوی فری جنت بانٹ کے جائے گا۔ جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ میں میٹھی باتوں کی وجہ سے آپ نے مجھے نہیں بلایا، میری کڑوی باتوں کی وجہ سے آپ نے بلایا ہوگا، اور میرا مزاج ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر بات کڑوی لگ جائے نا تو معاف کرنا یا نہ کرنا، اچھی لگے تو دل پہ لکھ کے لے جانا، اچھی لگ جائے تو دل پہ لکھ کے لے جانا۔ میں کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں، بس حضور کے دین کا چھوٹا سا خادم، اور یہی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ حضور سے وفا کرنی ہے ہمیں، اور حضور سے وفا کرنے کے اصول آپ یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ حضور کی ناموس کی اور عزت کی اور ان کی عظمت کی بات آتی ہے نا، تو بنا کسی فرق کے پوری قوم روڈ پہ اتر آتی ہے۔ وہاں پھر یہ نہیں رہتا کہ حضور کے لیے علماء ہی نکلیں گے، حفاظ نکلیں گے، قرآن نکلیں گے، بلکہ مسجد کے امام سے لے کر کے مزدوری کرنے والے شخص تک، اور مزدوری کرنے والے بندے سے لے کے کسانی کرنے والے کسان تک، اور کسان سے لے کر کے گھر کے اندر فری ٹہلنے والے نوجوان تک، اور اس فری والے سے لے کر کے اسکول پڑھنے والے طالب علم تک، ہر شخص روڈ پہ اتر کے کہتا ہے اگر بات حضور کی عزت کی آئے گی تو صرف نبی ہمارے نہیں، نبی کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک اصول ہے، یہاں آ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا آج سب سے بڑا اس امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ہماری قوم میں چھپے ہوئے دلالوں سے پہنچ رہا ہے۔ میں نے بہت کڑوی بات کہہ دی، اگر کوئی ہو تو سدھارے اپنے آپ کو، برا نہ مانے۔ یہ ہر گاؤں کی کہانی ہے۔ کل جہاں جلسے میں گئے نا قمر الدین بھائی، وہاں پتہ یہ چلا کہ 2 مسلم پارٹیاں ہیں پردھانوں کی۔ ایک پارٹی نے جلسہ کرایا، دوسری نے بینڈ لگوایا، اللہ، اور دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ، دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ۔ ایک نے کہا کہ بھائی پردھان جی بول رہے ہیں، ہم بچوں نے پروگرام رکھا ہے تو کہہ دیا ٹھیک ہے کر لو۔ دوسرے نے کہا 5000 پبلک ہے، پورا گاؤں مسلمانوں کا، اور جبکہ ہمارے جلسوں میں کوئی ووادت گفتگو اور جھگڑالو لوگ کبھی نہیں آتے، اس لیے کہ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں آوارہ اور غنڈوں کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 5000 پبلک ہے، جلسہ بند کراؤ ورنہ جھگڑا ہو جائے گا۔ لو پھر بینڈ لگ گیا، ہوا یوں کہ پیسے گئے، جلسہ ہو گیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ بولے، بول سکتے تو بولیں پیچھے والے لوگ۔ کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا۔
آپ سے صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، آج جو ہوائیں چل رہی ہیں نا، دور کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، کل امت مسلمہ کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور جو آپسی اختلافات ہیں، کسی کے مینڈ کا جھگڑا، کسی کے کھیت کا جھگڑا، کسی کے پلاٹ کا جھگڑا، کسی کے راستے کا جھگڑا، کسی کی زمین کا جھگڑا، کسی کی عزت کا جھگڑا، کسی کی ناک کا جھگڑا، کسی کی مونچھ کا جھگڑا، یہ جتنے جھگڑے ہیں یہ سارے ایک طرف رکھو اور سب مصطفیٰ کی غلامی میں آ کر کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو مصطفیٰ کے چاہنے والے نہ کل الگ تھے نہ آج الگ ہیں۔ خدا کی قسم جس طرح مصطفیٰ نے کلمے کی رسی سے کل جوڑا تھا، آج بھی امت اسی رسی سے جڑی ہوئی نظر آ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا حماد رضا مراد آبادی، سبحان اللہ سبحان آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، ورنہ یہ بہت ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجدوں میں سینکڑوں لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں سینکڑوں بچوں کی زندگی سنوار رہا ہے، کوئی اپنی درسگاہ میں ایسی تربیت دے رہا ہے کہ قرآن والوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ سبحان میں نہیں جانتا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہوگے، آپ کا کوئی کسی کے یہ چچا ہوں گے، کسی کے بھتیجے ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کوئی للہ کہہ کے آواز دیتا ہوگا، کوئی بھتیجا کہہ دیتا ہوگا، کوئی چاچا کہتا ہوگا، یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، لیکن حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے پہلے، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ ہم ان کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے 8 ہاتھ پیر ہیں، اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کی 4 آنکھیں، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بیک وقت چاروں طرف دیکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں جو دین ہے وہ میرے مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ آج ضرورت اتفاق کی ہے، آج ضرورت اتحاد کی ہے۔ آج امت کا حال بتا دوں، خدا کی قسم جب ہوا چلتی ہے نا پیروں کی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرید کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیا کہتے ہیں کہہ کوئی دیا بچہ ہے چھوٹا موٹا گود میں ڈال دو، کیا کرے گا بھائی کا مرید کرنا ہے۔ ہم بیعت کے مخالف نہیں، ہم مرید اور پیر کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج امت جس مقام پہ کھڑی ہے نا، خدا کی قسم جس دن سے تاج الشریعہ کا وصال ہوا ہے نا، آج تک امت لاوارث نظر آتی ہے۔ آج کوئی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، آج اس قوم کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے، آج اس قوم کے آگے کھڑے ہو کر کے اس قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو اپنا قائد بنا لیں، قرآن جو ہمارے بیچ میں ہے اس کو اپنا رہنما کی تسلیم کریں، اور ہر جگہ اپنی قیادت کے لیے مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے اور قرآن کو اپنا رہنما بنا کر کے آگے بڑھے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو چلو اٹھو اس کو معاف کر دو، اس سے معافی مانگ لو۔ آپ اگر یہ کہو کہ مولانا معافی تو مانگ لوں گا لیکن لوگ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، کوئی چھوٹا کہے گا، کوئی کہے گا ڈر گیا، آج اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اس سے کہہ دو اس کے دروازے پہ جاؤ جو تم سے ناراض ہے، اگر چھوٹا بھی ہے اس کے دروازے پہ دستک دو اور جا کے کہو یار مجھے معاف کر دے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر وہ دھکا بھی دے، اگر یہ بھی کہے مجھے تجھ سے سمجھوتا نہیں کرنا، تو کتنا بے غیرت ہے، تو پھر سے آ گیا ہے، اس سے کہہ دینا آج میں غیرت اور بے غیرت کے لیے نہیں بلکہ مدینے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ہے جو روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ منا لو، لیکن کسے منائے؟ باپ بیٹے میں نہیں بنتی، چچا بھتیجے میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے۔ ہاں اگر 1 انچ فالتو نپ گئی نا تو اسی پہ مقدمے چل رہے ہیں۔ اگر 1 اینٹ دیوار میں نکل گئی کہہ رہا ہے یہ کیوں نکلی؟ بھائی یہ مستری کی بھی خطا ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی سی نکل گئی تو اس میں کیا ہوا؟ اسی پہ جھگڑے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے جھگڑے۔ آپ جانتے ہو معاف کرنا حضور نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا؟ حضور نے سکھایا ہے۔ آج جب باپ بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں تو بیٹا کہتا نہیں نہیں میں ابا کو سلام نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے مجھے چوراہے پہ ذلیل کیا تھا، مجھے ڈانٹ دیا تھا، میں اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، جنہیں باپ ڈانٹتے ہیں نا وہ بیٹے خوش نصیب ہوتے ہیں، بے شک، اس لیے کہ ڈانٹنے والے بھی رب نصیبوں سے عطا فرماتا ہے۔ کیا بات، صحیح بات ہے، یہ نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر باپ ڈانٹ دے تو غصہ نہ کرو،
یہ حق ہے اس کا، کیونکہ وہ باپ ہے، پاور ہے اس کے پاس کیونکہ وہ باپ ہے۔ لیکن ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات میں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تم نے تقریر کر دی لیکن میرے ابا سے مل لو گے نا، کہو گے تو ہی صحیح ہے۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، میں بیٹوں سے گزارش کروں گا، کبھی باپ بیٹوں میں انبن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے چوک میں کھڑا کر کے مولانا قمر الدین کا ہاتھ پکڑ کے کہو مولانا میرے ابا کو سمجھا دیو، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب گھر کی بات کوئی بندہ تیسرے بندے سے جا کے کہتا ہے نا، پھر گھر کے گھروے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو شان اللہ نے حویلیوں کو عطا کی ہے وہ گھرووں کو نہیں ملی ہے۔ حویلی جتنی بڑی ہوتی ہے شان اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تم 10 فٹ سے 5 فٹ میں آ گئے، 5 فٹ سے 3 فٹ میں رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ نظام تو مصطفیٰ نے نہیں دیا تھا، یہ طریقہ تو آقا کریم نے نہیں دیا تھا۔ ممبر رسول ہے، سرکار جلوہ گر ہیں، آقا کریم تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کے دوران میرے نبی نے کہا تھا، سنو میرے صحابہ، جس سے اس کے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جیسی آقا نے اتنا کہا ہے، ایک صحابی نوجوان اٹھے ہیں، توڑ کر کے گئے، اپنی خالہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خالہ وہ ہے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ آقا کریم نے کہا تھا، جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب مجھے بتا تو سکی، اگر باپ سے ناراض بیٹا جلسے میں آ کے بیٹھے گا تو کیا ملے گا؟ جب اسے نبی کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس محفل میں آ کے اسے کیا ملے گا؟ جو سگے بھائیوں سے ناراض ہے وہ اس محفل میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جس نے اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا ہے وہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ یہاں پہ وہ بیٹھے جس سے اپنے راضی ہو۔ میرے نبی نے کہا تھا، جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ وہ نوجوان اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دوڑ لگائی، سکی خالہ کے دروازے پہ آئے، اندر سے خالہ نکل کے آئی، کیا بات ہے بھانجے آج کیسے آ گیا؟ تو تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو تو بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آج آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے خالہ، جو میرا نبی ہے نا اس نے آج اعلان کیا کہ جس سے اپنے ناراض ہو جائیں وہ میری محفل سے اٹھ جائے۔ کہا خالہ معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا اگر تو راضی نہیں ہوگی تو میرا نبی مجھے محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا خالہ نے کہا تھا کہ تیرا نبی اس اخلاق کا مالک ہے کہ دشمنوں سے نہیں روکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا چل اب یہ باتیں نبی کی چوکھٹ پہ ہوں گی۔ خالہ نے ہاتھ پکڑا ہے، پانجے کو نبی کی چوکھٹ پہ لائی ہے اور آقا کو اشارہ کیا، سرکار باہر آئے۔ کہا کہ آپ نے کہا کہ جس سے اپنے ناراض ہوں وہ اس سے میں ناراض ہوں؟ کہا جی۔ اس پہ خاتون نے آگے بڑھا قدم اور کہا محبوب اب دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، اپنا بلا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے نبی نے کہا ایسی کیا جلدی ہے؟ خاتون کہنے لگی، کہا میں سمجھ گئی جس کا دین اتنا حسین ہے وہ دین لانے والا پیغمبر کتنا حسین۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا میرے دوست، مفتی حماد صاحب کا یہ ویڈیو آپ حضرات نے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ میرے دوست۔ پہلے ہم کو خود ہی آپس میں اتفاق و اتحاد اور میل محبت سے رہنا ہوگا۔ آپس میں جو ایک دوسرے سے بغض ہے، ایک دوسرے سے بول چال بند، یا ایک دوسرے سے دل میں حسد، تو میرے دوست پہلے یہ سب کچھ ختم کرنا ہوگا۔ اسلام ہم ویسے ہی فالو کریں گے جو فالو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوست یہ دنیا ہمارے قدموں میں گرتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میرے دوست آپ حضرات ایسی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ حضرات کو کسی اور ویڈیو پہ اگر ریئیکشن چاہیے کسی بھی طرح کی ویڈیو پہ تو وہ ہم کو کمنٹ میں بتائیں آپ حضرات، انشاءاللہ ریئیکشن ویڈیو بنائی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اوریجنل ویڈیو آپ حضرات کو اگر یہ دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ حضرات وہاں جا کر کے اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔